अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेजबान राव करामत सनगर और आप लोग देख रहे हैं लाइव शो रोशन पाकिस्तान और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को होस्ट फाइजा कामरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोशन पाकिस्तान के सेट से एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और कराची का मौसम आज भी बहुत अच्छा है और 2 दिन से तो प्रिडिक्शन भी है बारिश की और हम लोग बहुत वेट कर रहे हैं कि कब बारिश हो। लेकिन आज सुबह कराची के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की रिमझिम की इतलात मिली हैं, बट दुआ कर रहे हैं कराचीइट्स के आज अच्छी सी बारिश, रहमत वाली बारिश हो, किसी के लिए जहमत ना बने। मौसम भी खुशगवार है, हसीन है और यहाँ पे बड़े हसीन चेहरों वाले मेहमान भी मौजूद हैं। तारुफ करवाता चलो, हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वुमेन विंग सिंध पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है, मेंबर आरसीसी बिलावल हाउस कराची अदीला अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, बहुत बहुत आपको एक बार फिर खुश आमदीद। थैंक यू जी। और आपके साथ मौजूद हैं फायजा कामरान, बताएंगी? बिल्कुल, हमारे साथ हमेशा की तरह रेहान उद्दीन सिद्दीकी मौजूद है मुआफ़िज़ पाकिस्तान से। आपका ताल्लुक़ है और हमेशा हमारे साथ रोशन पाकिस्तान के सेट पे होते हैं। आपको भी बहुत खुश आमदीद कहते हैं। रेहानुद्दीन अलाहाबादी साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत खुश आमदीद। और प्रोग्राम का आगाज़, गुफ्तगू आगाज़ अभी आपसे करना चाहूँगा। टैक्स के खिलाफ कल जो ताजिर बरादरी ने जो एहतजाज के तौर पर स्ट्राइक की, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आप क्या समझती हैं कि जो ताजिर बरादरी है वो राइट है अपने हुकूक के लिए जो कर रही है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए गवर्नमेंट भी अपने उसमें जो है वो ठीक है और ताजिर बरादरी का भी जो प्रोटेस्ट है वो बिल्कुल ठीक है। जब भी आप कोई नई पॉलिसी या नया सिस्टम लाते हैं तो आपको तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए था कि जितनी बिजनेसमैन कम्युनिटी है उनको ऑन बोर्ड लेते, कंसल्टेशन करते। जब तक आप लोग सब मिलके जो है वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे, बैठेंगे नहीं। मैं अगर ताजिर हूं तो मेरे अपने मसाइल हैं, मैं अपने एक उसके अंदर जो है सर्कल के अंदर रह के काम कर रहा हूं, तो मैं अचानक से कि जो है वो 2 लाख के ऊपर जो है वो टैक्स डिडक्ट होगा और फिर उसके बाद जो है वो 2 लाख से ऊपर के अमाउंट के लिए जो है वो पुलिस को जो है वो आप इन्वॉल्व करेंगे, मैनेजर फोन करेगा, पुलिस एहलकार आएगा। पहले ही लॉ एंड ऑर्डर के इतने मसाइल हैं और पता है कि पुलिस कहीं ना कहीं सारी चीजों में इन्वॉल्व होती है, तो एक नया जो है ये एक मैस क्रिएशन है कि आपने पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया। डेली की देखें, अगर कोई ताजिर है उसकी लाखों रुपए में ट्रांजैक्शंस हैं, तो वो 2 लाख 3 लाख के लिए घंटों जो है वो बैंक में बैठा रहेगा, मैनेजर का एटीट्यूड देखेगा, फिर सारा दिन वहां जाया करने के बाद फिर पुलिस का एक अपना बिहेवियर है। क्योंकि हमारे मुल्क की पुलिस चाहे वो किसी भी सूबे की हो, वो सेंसिटाइज नहीं है, ट्रेन नहीं है। ये मुख्तलिफ जो है वो रिमोट एरिया से आ जाते हैं और बस पास करके वो पुलिस में चले जाते हैं। तो एक उनका माइंडसेट है, एक उनका बिहेवियर है, फिर उनकी प्रैक्टिसेस हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो ताजिर बरादरी है वो बिल्कुल ठीक है। जब वो भी मजबूर हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, पूरे एक दिन कारोबार बंद करना और कराची जैसे शहर में, तो एक बड़ा नुकसान ना सिर्फ गवर्नमेंट का है, पाकिस्तान का है, बल्कि ताजिर बरादरी का भी है। तो ये सिर्फ एक अपनी आवाज़ उस ऐवान तक पहुंचाने के लिए होता है कि हम भी हैं, हम जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं एज ए ताजिर। मैं खुद जो है एक छोटा बिजनेस रन करती हूँ, तो मुझे पता है कि कितने मसाइल हैं। बैंक्स में पहले ही बहुत ज्यादा सख्ती है। ठीक है, हम लोग एफबीआर में रजिस्टर्ड हैं, फाइलर हैं, आप लोगों को फाइलर बनाएं, इजी स्कीम देके, ये नहीं कि आप सख्ती करके और उनको जो है वो तंग करके फाइलर बनाएं और जब वो फाइलर बन जाएं, आपके टैक्स नेटवर्क के अंदर आ जाएं, तो आप उनको अननेसेसरी जो है वो तंग करें, हैरेस करें। बिल्कुल जो है वो गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड जो है वो ताजिर बरादरी को लेना चाहिए था और अदर स्टेक होल्डर्स को भी लेके कंसेंसस से जो है ना ये बजट के अंदर चीजें अप्रूव होनी चाहिए। ये नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर, हमने हमेशा तारीख में देखा है अपनी पाकिस्तान की कि बाहर से जो है वो इम्पोर्ट होते हैं। अब जो बाहर के सिनेरियो में रह रहा है, जो यूके और यूएस में रहा है, जो डॉलर और पाउंड की जबान समझता है, पीकेआर तो उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। वो अपनी पॉलिसीज जो है वो लाके इम्पोज कर देते हैं, चाहे वो एक आम आवाम हो, बिजनेस कम्युनिटी हो, एक छोटा ठेला लगाने वाला भी हो। आजकल तो मैंडेटरी है कि सब अपने अकाउंट्स खोलें, किसी ने इजी पैसा, मतलब मुख्तलिफ छोटे छोटे अकाउंट्स खोले हुए, तो उसमें आप जो है उन्हें अवाम फ्रेंडली स्कीम्स दें कि अवाम खुद
उस टैक्स नेटवर्क के अंदर अपनी खुशी और मर्जी से जो है वो आए और अपनी अच्छाई के साथ, गुड विल के साथ जो है वो अवाम गवर्नमेंट को टैक्स पे करे, और करती है ये अवाम ही का टैक्स है। जो हमारी गवर्नमेंट, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर मुल्क की दौरे करते हैं और जो है उनको इतनी हैवी सैलरीज मिलती हैं। बजट में भी जो है वो सेनेट और नेशनल असेंबली के मेंबर्स की 300% जो है वो सैलरीज बढ़ाई गई। आम आवाम तो आज भी वहीं खड़ी है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कहना चाहेंगे रिहान भाई इस हवाले से? आप माशाल्लाह आप कारोबारी शख्सियत भी है, तो क्या देखते हैं इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा? बिल्कुल, मुल्क की मईशत जो है नुकसान में जाएगी, और मईशत जब नुकसान में जाएगी तो जाहिर सी बात है कि मुल्क नुकसान में होगा। हमें भी यही चाहिए, और हमारे जो हुकूमत है उन्हें चाहिए कि ताजिरों को, चाहे वो छोटे ताजिर हों या बड़े ताजिर हों, उनको रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पैसे से सब कुछ है। अगर वो पैसे ही जनरेट नहीं करेंगे तो हम कहाँ खड़े होंगे? हम तो वैसे ही इतने पीछे हैं और पीछे चले जाएंगे। तो गवर्नमेंट को चाहिए, खुसूसी जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनको चाहिए कि वो इस पर गौर व फिक्र करें और ताजिरों को रिलीफ दें। जो टैक्स का मामला भी अदी ने बताया ना कि 2 लाख रुपए, ये वाकई बड़ा सुनहरी, बड़ा ख़तरनाक है। मतलब ये 2 लाख रुपए के लिए हम वेट भी करेंगे, प्रोडक्शन भी चाहिए, उसको भी बुलाना है हमने, तो मतलब हम कहाँ खड़े होंगे फिर? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप बिल्डर भी हैं और प्रॉपर्टी का काम से भी आप मुंसलिक हैं, तो अभी जो हालिया दिनों में जो लियारी के अंदर जो सानिया हुआ, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इसमें कसूरवार कौन है? क्या बिल्डर्स को आप कसूरवार समझते हैं जो नाकिस मटेरियल यूज़ करते हैं? देखिए, कसूरवार तो अगर सच में देखा जाए तो दोनों ही हैं। इसकी वजह ये है कि जब एक ज़माने से यहाँ पर ये बिल्डिंग्स बन रही हैं तो आवाम को भी पता है कि वो उसमें नाकिस, देखिए 70 लाख रुपए का एक फ्लैट है, वो आपको 30 लाख रुपए मिल रहा है, तो आप भी मतलब रोटी ही खाते हैं। आपको भी समझ आनी चाहिए कि वो 30 लाख रुपए का अगर आपको चीज़ बेच रहा है तो उसका स्टैंडर्ड क्या होगा। असल में वजह बिल्डिंग गिरने की और हमारे मुल्क की जो अभी लियारी में हुआ ये सानिया नुकसानदेह हुआ, लोगों की जानें गई, उनका इजाला तो इंसान कर नहीं सकता जानों का, मगर अप्रूवल भी मिल जाती है उस बिल्डिंग उसकी जो बनानी होती हैं। वो किन पैसों में, चंद एवज के पैसों में वो अप्रूवल भी मिल जाएगी, चाहे वो ग्राउंड प्लस 3 हो या 4 हो, वरना कानूनी तौर पर सिर्फ ग्राउंड प्लस 2 का ही अप्रूवल मिलती है। बकाया जो अप्रूवल होती है वो सब, मैं तो एक ज़माने से काम कर रहा हूँ, बस पैसे देने से ही अप्रूवल मिलती है। तो स्टैंडर्ड हमारा फॉलो इसलिए नहीं है कि बिल्डर्स बहुत हो गए। आपने भी अगर करनी चलाना सीख लिए, गुरमाना आपको चलाना आ गया, तो आपके पास कुछ पैसे आ गए तो आप बिल्डर बन गए और आपने काम शुरू कर दिया है। कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, कोई मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि गुनिया होता क्या चीज़ है, मगर उसको ये पता है कि मेरी जेब में पैसे हैं और ये ठेकेदार है, मेरा काम कर लेगा। इसकी बुनियाद पर ये बिल्डिंगें ज़ाया हो रही हैं और टूट रही हैं। अब जो तोड़नी पड़ेंगी ना, मजबूरी है। जो गिरी है बेशक ये बहुत तकलीफदेह था, देखिए आवाम कह रही है, लेकिन इससे पहले भी ऐसे काफी हादसा हो चुके हैं, तो क्या उन हादसा से किसी ने कोई सबक नहीं सीखा? बिल्डर्स ने देखिए सबक जब सीखेंगे, हम 5 लोग बैठे हुए हैं, जब हम 5 लोग हर काम में मुलव्विस होंगे तो हम कैसे एक दूसरे की मतलब गिबत कर सकते हैं? हम तीनों ने तो माल खाया, 5 ने माल खाया ना। जो खरीद रहे हैं डिपार्टमेंट में तमाम लोग ऊपर से लेके नीचे तक सब बराबर का हिस्सा जब तकसीम हो गया तो हम क्यों बोलेंगे? बिल्कुल। मगर वो बिल्डिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं बनी, जो रेशू से बनती है बिल्डिंग वो नहीं बनी। माल में भी चोरी की गई है, सरिये में भी चोरी करी है, इसलिए उनको करना पड़ा। इसकी वजह यह है कि 70 करोड़ रुपए का फ्लैट वो 20 करोड़ में अगर किसी को दे रहे हैं तो कैसे देंगे? तो यानी आप कह रहे हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर? बिल्कुल बिल्कुल, हकीकत ऐसा ही है ना। मतलब काम अगर काम प्रॉपर करे तो ये हादसे थोड़ी दुनिया में तो नहीं होते हादसे। दुनिया में तो टाइम से पहले बिल्डिंग को तोड़ दिया जाता है, उन्हें पता है कि 50 साल हो गए इस बिल्डिंग को, उसको तोड़ना है। हमारे पास तो कोई चेकिंग बैलेंस ही नहीं है ना। और जिस दिन ये हादसा अभी हुआ इतने है, पुल ट्रिनिटी का पुल है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, उसकी टाइम पीरियड भी खत्म हो चुकी है जी, मगर गवर्नमेंट को पता नहीं है कि कब, जिस दिन वो गिरेगा उसी दिन ही पता चलेगा कि आज बस यहाँ से नीचे गिर गई और टिनट्टी का पुल टूट गया। जिस दिन ये हादसा हुआ है उस दिन पाकिस्तान से पहले से बना हुआ है वो वीडियो। किसी ने एक शॉर्ट क्लिप मैंने देखा फेसबुक पे, जिस दिन ये हादसा हुआ है उसी दिन सुबह वो क्रैक्स जो वो पड़ गए थे उस बिल्डिंग में वो वाजे नजर आ रहे हैं और वहां से पानी भी रिस रहा है। तो क्या वहां के रहने वालों ने, वहां के रिहायशियों ने इस चीज को नोट नहीं किया? वो क्यों अपनी जानों से खेल रहे हैं इतने ईजी? आवाम भी तो देखें, आवाम को देखें आप, सरजानी में प्रोजेक्ट बनने और बहुत सारे लियाकताबाद पे छोटे छोटे 60-60 गज पे प्रोजेक्ट बनने, 6 बिल्डिंग खड़ी कर दी। आप बताएं, स्टैंडर्ड ही नहीं है, 60 गज की प्लाट पे आप 6 मंजिला बिल्डिंग कर रहे हैं, कहां से अप्रूवल मिली आपको? आपके नक्शा कहां से पास कराया?
नक्शा तो पास ही नहीं हो सकता 60 गज की जगह पे 6 मंजिल का, तो ये डिपार्टमेंट की गलती है ना। अवाम की क्या गलती है? अवाम की गलती ये है कि कम पैसों में मिल रहा है, चले ले लेते हैं। यानी कि इदारे भी इसमें मुलव्विस हैं। देखिए हकीकत ये है, इदारे अगर मुलव्विस तो गलती अवाम की भी है ना, कि अवाम भी देख रही है कि एक चीज इतने की है नहीं, हम ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। और अवाम की गलती ये भी है, अब हम मर रहे हैं तो आप कहना चाह रहे हैं इदारे मुलव्विस है, अवाम की गलती है, लेकिन आप जो बिल्डर हजरात हैं आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप अपने आप को भी तो मुलव्विस कर रहे हैं ना, आप सही कैसे? मैंने अभी आपको क्या कहा कि हमारी गलती क्या है कि हम रेशू में चोरी करते हैं, सरिये में चोरी करते हैं, ठीक है। और वो बिल्डर देखिए बिल्कुल मान रहे हैं ना। असल वजह ये है कि हम अब एक काम हमने लिया 4000 रुपए गज पे, और अभी पैसे सरिया बढ़ गया 5 रुपए, ठीक है। तो वो 4000 की जगह हम 4500 पे आ गए। वो 4500 रुपए मैं आपके घर से लेकर आऊंगा। लेकिन वो जो आवाम के ऊपर मिनी बजट, असल वजह यही है, असल वजह यही है। अब वजह की तरफ नहीं जा रहे, वजह यही है कि जब माल मटेरियल बढ़ जाता है और हमने तय किया होता है 4000 रुपए, वो बनता है 5000 में, तो वो 5000 रुपए जो हम आप ही के खून से निकालते हैं, मजबूरी है हमारी ये। वही मैं कह रहा हूँ कि जो सरिये के रेट बढ़ते हैं तो आप आवाम को कहाँ छोड़ते हैं? मेरा जो कहना ले लेते हैं, देखिए मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि हर जो भी बिल्डिंग बनाने का शौक रखता है या ज़ौक रखता है, उसे चाहिए कि मतलब वो कोई ऐसा इदारा हो जिसका चेकिंग बैलेंस हो और उसे इस चीज की अथॉरिटी दी जाए कि भाई ये बने ये बने। काम नहीं है ना, काम नहीं कर रहे, असल चीज तो काम है ना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है मेरे पास, सही है ना। मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हवाले से काम कर रहा हूँ, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ही कर रहा हूँ, भले कम करूँ या ज्यादा। इसी तरीके से जो दूसरे बिल्डर है कोई भी ऐसे नहीं है। मैं बस 100 बिल्डर आपको गिन के बता दूंगा जो मतलब कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नाम अपनी बेटी के रख लिया या बेटे का रख लिया और बोला भाई मैं मोहसिन बिल्डर, चलो और काम शुरू हो। बिल्डर के तासुरात तो ले लिए, सिंध हुकूमत भी यहाँ बैठी हुई है, सिंध हुकूमत भी क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? देखिए ये सानेहा एक नहीं है, सानेहात हैं और सानेहात दर सानेहात हैं। ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी, कोई 10-20 साल पुरानी नहीं। मेरा ख्याल है कि जो मुझे इन्फॉर्मेशन है कि 60 साल के करीब थी, और जब 2 दिन पहले वो हिल रही है और उसमें जलजले की पोजीशन आ गई है। देखिए अवाम को अगर अपना, क्योंकि यहाँ अवाम को अपनी मदद आपका फॉर्मूला है। बिल्कुल। जब आपको पता है कि ये ऐसा हो रहा है कि एक तो उन्हें विकेट कर देना चाहिए था, सबसे बड़ी बात जो छोटी सी एक अवाम के ऊपर अगर हम अक्सर बोझ डाल रहे होते हैं कि सारा कसूर हम अवाम पे डाल देते हैं। देखिए बिल्कुल सिंध कंट्रोल अथॉरिटी जो है, वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उन्हें जो है अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करना चाहिए, और जो आज के हालात और वाकयात और पॉपुलेशन का साइज देखते हुए अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, चेक एंड बैलेंस रखें। जब आप चीज़ों को मॉनिटर नहीं करेंगे, एक चीज़ की अगर वो एक्सपायर हो चुकी है, एक नेस्ले का या किसी भी एनी आप मिल्क ले लें, वो एक्सपायर हो गया, वो कंपनी अपने शेल्फ पे से, मार्केट के रैक्स पे से वो चीज़ें हटा देती है, क्योंकि वो जिंदगियों के लिए जो है वो खतरनाक डेंजरस हो गए होते हैं। इसी तरह ये बिल्डिंग्स का भी यही है कि जब वो अपनी मुद्दत, और देखें 50-60 साल पहले या उससे भी पहले अंग्रेजों के ज़माने में बनी है, उसके बाद ना कोई रिपेयर है ना मेंटेनेंस है। जो रोल बिल्डर का है वो तो बहुत ज़्यादा खौफनाक है। जितनी भी आज तक बिल्डिंग्स के अंदर, ठीक है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को चेक एंड बैलेंस रखनी चाहिए, सजाएं देनी चाहिए। जब तक सजाएं नहीं मिलेंगी लोगों को जो है वो सबक नहीं मिलेगा। जब तक सबक नहीं मिलेगा इसी तरीके के वाकयात होते रहेंगे। क्योंकि देखें जो बिल्डर्स हैं वो एक दफ़ा बिल्डिंग जब नया वो उनका प्रोजेक्ट आता है, बड़ी रोजी पिक्चर होती है, ये भी है ये भी है ये भी है, बनाने के बाद वो ऐसे डिसअपेयर हो जाते हैं कि लोग उन्हें ढूंढते रहते हैं, ना मेंटेनेंस है। और जिन्होंने सब स्टैंडर्ड मटेरियल, जैसे अभी रेहान साहब ने कहा कि बढ़ गया, उसकी कीमत बढ़ गई, आपके लोहे की कीमत बढ़ गई, तो कॉस्ट बर्डन इनके ऊपर आया। अब बिजनेसमैन कभी भी खुद के ऊपर कॉस्ट बर्डन तो नहीं रखता, वो अवाम पे डिलीवर करेगा। ठीक है आप करें, आप अवाम को बताएं कि ये इसकी प्राइस बढ़ गई है, अब आप सब स्टैंडर्ड चीज लेना चाहते हैं या आपको अपनी जिंदगियों को महफूज रखने के लिए अपने घर जो है वो मजबूत चाहिए। तो बिल्डर का भी जो है जो करप्शन लेवल है वो काफी हाई लेवल पे, फिर जो उनकी जिम्मेदारी है, आप लेते हुए तो बड़ा रोजी पिक्चर देते हैं, हाँ 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 आ जाएं, ये वापस भी हो जाएंगे, पैसे ये भी हो जाएंगे, हम आपको ये भी देंगे, हम आपको जन्नत में मकान बना के देंगे। जब वो बंदे फाइनली पोजेशन के लिए आते हैं तो फिर आपका चेहरा बिल्कुल चेंज होता है ना। उसके बाद आप कहते हैं तुम कौन और मैं कौन। अब उस वक्त वो गरीब आदमी जिसने सारी जिंदगी बीसियां डाल के जमा कर करके, बीवी भी काम कर रही है, बच्चे भी कर रहे हैं, मियाँ भी कर रहे हैं,
تو اس کے لیے اس وقت وہ کہتے ہیں چلو اب کچھ نہیں ہے, بس یہی ہمارے لیے بہت ہے. تو خدارا جو بلڈر حضرات ہیں وہ بھی اپنا قبلہ ضرور درست کریں. یہ دنیا ہی نہیں ہے کہ آپ نے سب کھانا کمانا ادھر ہی ہے اور عوام کو پیس دینا ہے, اور الٹیمیٹلی جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کے اوپر ہوتی ہے کہ چیک اینڈ بیلنس, وہ میں ہوں, چاہے وہ کانٹریکٹر ہے, چاہے وہ بلڈر ہے, چاہے وہ لینڈ مافیا ہے, چاہے وہ عوام ہے, چاہے وہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے, ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس اور اس کی تحقیقات کر دینا ہی ضروری نہیں ہے. تحقیقات کے بعد اس کی رپورٹ اور جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کو سزا دینا, ان کا لائسنس کینسل کرنا وہ بہت ضروری ہے. اور پبلک کے لیے پبلک اویئرنیس میسیجز از ویری امپورٹنٹ کہ اس طرح کے جو پروجیکٹس ہیں, کل میں خود سرجانی کی طرف گئی ہوں تو میں نے دیکھا کہ 6,000 8,000 تو عوام بیچاری غریب ہے, غربت کی چکی میں پسی ہوئی ہے, تو وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ عوام بھی چیک رکھے اور ان کے لیے پبلک سروس میسیجز وایا ٹی وی پروگرام, سوشل میڈیا ہونے چاہیے کہ سوچ سمجھ کے اپنی آپ انویسٹمنٹ کریں. بالکل بجا فرمایا. اور ریحان بھائی سن رہے ہیں آپ غور سے؟ نہیں بالکل بالکل قبلہ درست کر لیجئے. نہیں میرے آپ کے لیے نہیں ہے, وہ بلڈرز جو کہ جی 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 بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید ناظرین ایک مرتبہ پھر روشن پاکستان کے سیٹ سے. اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ایک اور ہمارے قابل احترام گیسٹ نے. ہمارے شو پہ اکثر و بیشتر آپ دیکھتے رہتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ انہیں دیکھتے ہیں. اشرف میمن صاحب السلام علیکم. سیاسی اور سماجی شخصیت ہیں اور CEO بھی ہیں پاک میمن ویلفیئر کے. آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی مہربانی. جی ٹاپک اشرف بھائی بات ہو رہی تھی جو ثانیہ ہوا ہے لیاری میں حالیہ, اس حوالے سے کہ قصوروار بلڈر ہیں یا عوام ہیں یا ادارے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں سب سے بڑا جو رسپانسبل ہے نا ادارہ ہے. جب یہ چیزیں ہونے لگتی ہیں اور جب یہ ثانیہ ہوتا ہے تو اس وقت یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ بھئی ذمہ دار کون ہے, اور یہ ساری چیزیں دیکھیں آدمی جو ہے نا حریص تو ہے نا بحیثیت, کہیں نہ کہیں وہ بلڈر نہیں ہوتا, وہ ٹھیکیدار ہوتا ہے جو اس طرح کے کام کرتا ہے. بلڈر تو اپنی پراپر پرمیشن سے لیتا ہے, اپروول لیتا ہے, NOCs لیتا ہے اور اس کو اسی حساب سے کمپلیشن لیتا ہے, تب کہیں جا کے اس کی بلڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے. اچھا جتنے بھی آپ کو لیاری میں ملتے ہیں, لالو کھیت میں ملتے ہیں, گلستان جوہر میں ملتے ہیں, ایسے پروجیکٹ جو گراؤنڈ+1 کی ان کی اپروول ہے, گراؤنڈ+6 اور گراؤنڈ+8 چلے گئے. تو اداروں کے اندر باقاعدہ ایک سسٹم ہے, ان کے رسپانسبل ہیں اور ان کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ انسپیکٹر سے لے کے ڈائریکٹر تک اس کو پراپر دیکھ رہے ہوتے ہیں. علاقے ان کے ہیں نا اپنے اپنے زون دیے ہوئے ہیں, ان زون میں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللیگل کنسٹرکشن کو وہ روکیں اور جو بھی پراپر کنسٹرکشن نہیں ہو رہی اس کو بھی وہ بند کریں. اب ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے یہاں جو نظام چل رہا ہے, اب اس کو سسٹم کہیں یا کوئی اور سسٹم کہیں, وہ سارا چل رہا ہے کرپشن پہ. پیسے ملتے ہیں, ٹھیکیدار کی ایک کیلکولیشن ہوتی ہے, 120 گز کا یا 200 گز کا ایک پلاٹ لیتا ہے, پتہ چلتا ہے وہ جی 2 کروڑ روپے کا ہے, اس پہ 6 فلور بنا رہا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے 6 کروڑ روپے میرے اس میں آ جائیں گے. اب 6 کروڑ میں اس کو پتہ ہے کنسٹرکشن میری 1.5 کروڑ کی ہے, 2 کروڑ کا ہی لیا, 3.5 کروڑ روپے. یہ 6 فلور ڈالنے کے بعد بھی اس کی حریص کم نہیں ہوتی, ایک پینٹ ہاؤس اور ڈال دیتا ہے. نہ پراپر کنسٹرکشن ہوتی ہے, نہ ہی اس کی جو ایز پر لا کوئی اس کی ڈرائنگ ہوتی ہے, اور وہ کھینچتا ہے اور لوگوں کو وہ لگتا ہے کہ آسان ہے کہ یہاں پہ قریب ترین مل جائے گا لوگوں کی سراؤنڈنگ کے جو لوگ ہوتے ہیں. اچھا وہ ان کو پتا ہے کہ ویسے تو اگر یہ ہم لینے جائیں گے تو یہ 1.25 کروڑ یا 1 کروڑ 30 لاکھ کا, یہ کروڑوں روپے میں ہمیں دے رہا ہے, اور آخری 2 فلور تو وہ 90 لاکھ 95 لاکھ 80 لاکھ میں بھی دے دیتا ہے. اچھا اب اس کی کنسٹرکشن کاسٹ مشکل سے 35 لاکھ روپے پر اگر اس کو دیکھا جائے, بہت اگر صحیح کی بھی کرتا ہے, لیکن اس کی وینٹیلیشن, اس کا پراپر ڈرائنگ کا ہونا وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے. پھر سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھنا ہوتا ہے. اچھا بلڈر ہمارا جو آباد ہے وہ مسلسل اس بات کے لیے چیخ رہا ہے کہ جتنی بھی لیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کو روکا جائے. انہوں نے لسٹیں دی ہیں, ابھی کوارڈینیشن ہو گیا تھا DG کے ساتھ, آپ کا ناظم آباد میں ڈیمولیشن کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا, پھر آگے اور لسٹیں بنی ہوئی تھی, اور ابھی بھی آباد پوری طرح ایکٹیو ہے کیونکہ وہ ساری ذمہ داری اس پہ آ جاتی ہے کہ بلڈر یہ کر رہا ہے. بلڈر کبھی بھی اس طرح کے کام نہیں کرتے. ہوتے ہیں 2-1 بیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں, لیکن بہت حد تک آپ دیکھیں بڑی بڑی جتنی بھی آپ کی کنسٹرکشن ہے اس میں پراپر کنسٹرکشن, شہر کی خوبصورتی بھی اسی میں ہے.
ہم کیا کرتے ہیں کہ انکروچمنٹ کر کے ہمیں 80 گز کا پلاٹ ملا ہوا ہم 120 پہ کھڑا کر دیتے ہیں. کیسے کھڑا کرتے ہیں کہ 6-6, 8-8 فٹ کی 2 سائڈ 3 سائڈ جو گلیاں ہوتی ہیں ان کو بھی ہم بند کر دیتے ہیں اور روڈ کو بھی ہم آ جاتے ہیں, کیونکہ سارا وہ نظام ہے نا, کوئی چیک اینڈ بیلنس تو ہے نہیں. تو اس طرح سے یہ ہماری کنسٹرکشن ہوتی ہے. دیکھیں شہر کے وسط میں آپ کا لالو کھیت بالکل شہر کے وسط میں, پھر اس کے علاوہ لیاری کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جس پہ اگر آپ کھڑے ہو جائے تو گراؤنڈ پلس 2 کی پرمیشن ہو, گراؤنڈ پلس 8 بنے ہوئے ہیں. تو یہ سارا آنکھیں بند کرنے کی وجہ سے تو ہو رہا ہے. ابھی یہ 600 بلڈنگیں یا 700 بلڈنگیں نکلیں گی تو یہ اب وہ لوگ کہاں جائیں گے انوسینٹ میں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے ان کی لیز بھی ہو جاتی ہے, ان کو گیس میٹر بھی مل جاتا ہے, ان کو الیکٹرک بھی مل جاتی ہے. جب انلیگل چیز ہے تو بیسک بات یہ ہے کہ اس پہ پھر کسی قسم کی پرمیشن ان کو ملنی چاہیے اداروں سے. تو پورا سسٹم ہمارے یہاں کا جو ہے نا کچھ کہہ سکتے ہیں کہ کرپٹ ہو گیا ہے. تو وہ سارا سفر بیچارہ وہ لیمن آخری جو لینے والا آدمی ہے لیزی, سب لیزی ہے, وہ لیزی ہے, وہ بیچارہ سفر کر رہا ہوتا ہے. ابھی دیکھیں یہ لوگ بیچارے جو انوسینٹ ہیں, جو بلڈنگیں ڈینجرس میں آ گئی ہیں, وہ شامیانوں میں 10-10 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ 3 مہینے کی جو ہے ان کو پیمنٹ سے ان کا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. ان کو تو پروپر رہائش چاہیے, ان کا بے پردگی ہو رہی ہے, ان کا سارا سامان سیل کر دیا گیا. روز آپ فیس بک پہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو کوئی اچھا پرسان حال نہیں ہے. پھر ہم کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو گورنمنٹ کی کرنے کی ہیں, اب وہ ڈیلے ہو رہی ہیں. ہونا چاہیے ان ٹائم ہو جائے تو یہ تھوڑا سا مورلی ایک سپورٹ ہو جائے گی کہ بیچارے یہ لوگ جو ہیں, جو سب سے لاسٹ مین ہے جس کا 50 لاکھ کا فلیٹ ہے یا 80 لاکھ کا فلیٹ ہے, وہ سفر کر رہا ہے. اچھا اب سجیشنز ہمارے آباد سے بھی آ رہی ہیں. بہت سی بلڈنگیں ایسی ہیں جہاں گراؤنڈ پلس پہلے 2 تھا, اب گراؤنڈ پلس 6 کی اب جو نئی جو بائی لاز میں وہ روڈ ڈکلیئر ہو گئے ہیں تو اس میں ہے. تو اس میں گنجائش ہے کہ ان لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے, اور وہ جو بھی بنائے گا اس میں اس کی ایڈجسٹمنٹ اپنے نفع کی بھی نکل آئے گی. بہت سی جگہ ایسی ہیں, بہت سی جگہ ایسی ہیں جو گراؤنڈ پلس 2 تھا اور گراؤنڈ پلس 4 بنا دیا, ایسے بھی ہیں. لیکن کیونکہ یہ اس کو بہت سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا, انسانی معاملہ ہے. اور ہمارے یہاں یہ جو بیوروکریسی کا جو نظام ہے, وہ سسٹم میں جو چیز چلانی ہو تو سیکنڈوں میں ہم آرڈر کر دیتے ہیں, آرڈر بعد میں ہوتا ہے, امپلیمنٹ پہلے ہو جاتا ہے. اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہمیں کرنا ہے تو وہ جو ہے ڈیلے پہ ڈیلے. اب اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ انلیگل ہوا یا لیگل ہوا, آنے والے وقتوں میں بھی تو آپ کو رکنا ہے. ابھی بھی روز ہم نوٹسز دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہے, نارتھ ناظم آباد میں ہو رہی ہیں, حیدری کی سائڈ پہ ہو رہی ہیں, روز یہ چھوٹی چھوٹی آپ کو خبریں ملتی ہیں. تو ان کو بھی نہیں روکا جا رہا. پھر ہم 2 سال کے بعد پھر ہم یہ لسٹیں لے کے بیٹھے ہوں گے. تو ہو کیا رہا ہے کہ ادارے ذمہ دار ہیں اور ان کی ذمہ داری سب سے زیادہ بنتی ہے. دیکھیں ریسٹرکشن ہے نا, اگر آپ ان کو ابھی آپ انکروچمنٹ ہوتی ہے, آپ اٹھا دیتے ہیں, 15-20 دن بعد ان کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں, پھر وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. وہ سب سیٹنگ پہ ہوتا ہے نا کام. اب وہ بیچارہ عام آدمی ہے, اس کو تو روزگار چاہیے, وہ تو راستے ڈھونڈے گا. اس طریقے سے وہ جو پرچیز کرنے والا آدمی ہے وہ پگڑی پہ لے لیتا ہے 30 لاکھ پہ, 40 لاکھ پہ, اس کی اوریجنل قیمت 1 کروڑ روپے ہے, تو وہ کہتا ہے 30 لاکھ روپے اور 5,000 روپے مجھے رینٹ دینا ہے. اب یہ ایکسپلائٹیشن بھی ہے بہت سے لوگوں کی. اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا پیسہ ہوتا ہے اور تھوڑی سی کلیوری آ جاتی ہے, چالاکی آ جاتی ہے, بددیانتی آ جاتی ہے, تو وہ اس طرح سے وہ ایکسپلائٹ کر لیتے ہیں لوگوں کو. اچھا عام آدمی کی اتنی سورس نہیں ہے, اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو پروپر سمجھ سکے. وہ دیکھتا ہے یار سبلیز ہو رہی ہے, 20 سال سے ایک انلیگل بیٹھا ہوا, اس کا کچھ نہیں ہوا, تو میرا بھی کیا ہونا ہے. وہ اس کو تقویت ملتی ہے. اگر آپ کی بلڈنگ وہ انلیگل بنے ہی نہ اور اس کو کھڑا ہی نہ رہنے دیجیے. دیکھیں جن کو توڑا جاتا ہے 6 مہینے بعد وہ دوبارہ بن جاتی ہے. ابھی ہمارے پاس بہت ساری مثالیں, آپ دن رات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایکسرسائز بہت ساری ہیں. اس میں سب برے یا اچھی کی بات نہیں, بات ہے کہ ہو کیا رہا ہے. تو جو نظر آ رہا ہے نا وہ بہت زیادہ خطرناک ہے. پھر یہ کنسٹرکشن ایز پر لا یا اس کو کہہ لیں اسٹینڈرڈ میں نہیں ہے. جب اسٹینڈرڈ میں نہیں ہے تو ایسے حادثات, اور اللہ نہ کرے کسی شخص نے مجھے کہا کہ اگر یہ 4.5 4.6 کا بھی اگر زلزلہ آ گیا نا تو یہ اتنی بڑی تباہی ہوگی, لاش اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. لیاری کے اندر آپ کھڈا والی مارکیٹ, کھڈا مارکیٹ ہے, یہ میری بہن ہے, آپ ہیں, ہم سب جاتے ہیں کبھی کسی وقت, تو اس کی شکلیں دیکھ کے ہم خوف آنے لگتا ہے, لوگ رہ رہے ہیں اس میں, اور وہ گراؤنڈ پلس 2 کی بننے کی نہیں ہے, گراؤنڈ پلس 6, اور ایک دوسرے کی گیلیوں پڑوسی ہوتے ہیں. آپ وہ مذاق کی بات نہیں ہے, آپ اور میرے پڑوس میں, تو وہ پڑوسی والا نہیں, یہ گیلی سے ایک دوسرے کو سامان شفٹ کر رہے ہوتے فزیکلی. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ تماشا ہے اور عام آدمی کو پتا ہے, تو ادارے اس سے مبرہ نہیں ہیں, ان کی ذمہ داری بنتی ہے.
اور بالکل صحیح اقدام لیا ہے گورنمنٹ نے, اور اس پہ عمل کرنا چاہیے ریگولر, اور سختی سے عمل کرنا چاہیے. لوگ سفر کر رہے ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. جانیں چلی جاتی ہیں. ریحان بھائی, محافظ پاکستان ویلفیئر سے آپ کا تعلق ہے, اور اگست کا مہینہ آنے والا, اس حوالے سے کیا تیاری ہیں آپ کی ویلفیئر کی؟ لیکن پہلے تو یہ کہ اشرف محمد صاحب نے جو تمام ذمہ داری حکومت پہ ڈال دی, حقیقتاً یہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, بالکل ذمہ داری ہے حکومت کی, مگر بلڈر حضرات جو ہیں جب وہ بنانے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی بھی ذمہ داری کہ یہ جانوں کے لیے پیسے لیے ہیں, پیسے بغیر تو کوئی بھی فلیٹ نہیں بکتا نا. بالکل. تو آپ جب پیسے لے رہے ہیں تو سٹینڈرڈ بھی تو فالو کر کے آپ لوگ دیں نا. میں خود بھی ایز اے بلڈر ہوں, ٹھیک ہے نا, تو میں اسی لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم جب کسی سے پیسے لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کو وہ سٹینڈرڈ میں وہ چیز تو دیں جس کی وجہ سے حادثہ نہ ہو. اور رہی بات ڈپارٹمنٹ کی, تو میں بھی آج یہاں بیٹھا ہوں, انشاءاللہ آپ اگلے 2-3 سالوں میں بھی دیکھ لیے گا کہ یہ سلسلہ ایسا ہے کہ نہ یہ رکا ہے اور نہ یہ رکے گا, اس لیے کہ ہماری روزی ان کے ساتھ ہے اور ان کی روزی ہمارے ساتھ ہے. یہ سسٹم رکے گا نہیں. ہاں صرف ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اسٹینڈرڈ سے مکان بنائیں کہ جس سے نقصان نہ ہو عوام کو. رہی بات یہ لین دین کی, کچھ لو کچھ دو, یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اب رہے آپ نے سوال کیا 14 اگست کا, تو محافظ پاکستان کی جانب سے ہم نے ایک سیمینار کا پروگرام کیا ہے جو انشاءاللہ ٹینٹی پہ یا لیاقت آباد پہ کیا جائے گا. اس کے لیے ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں مرزا نوید بیگ, ان کی قیادت میں وہاں پروگرام کیا جائے گا, اور وہ کچھ ریلی بھی نکالی جائے گی جو قائد اعظم کی مزار تک جائے گی ٹینٹی سے. میری تمام کارکنان سے اور تمام میرے ذمہ داروں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ پاکستان سے محبت کا تقاضا پورا کرتے ہوئے جتنی آپ کی سکت ہو اس حساب سے آپ کام کریں اور وہاں پر پہنچیں. اور ہم تمام لوگوں کو پاکستان سے محبت کا ہی تقاضا ہے کہ 14 اگست بھرپور طریقے سے منائی جائے, کیونکہ وہ ہمارے لیے ایک عظیم دن تھا جو ہمیں ایک عظیم ملک ہمارے حصے میں آیا, اور ہمیں اس مٹی سے محبت کرنی چاہیے. یہ مٹی ہی ہمیں سب کچھ دے رہی ہے, اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کا کوئی اختلاف ہے بھی تو وہ اپنے دل میں رکھے, بظاہر نہ کرے, اس لیے کہ پاکستان سے محبت کرنا دین کا بھی تقاضا ہے. اور آرمی سے محبت کرنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جو سپاہی سرحد پہ 24 گھنٹے کھڑا ہے تو وہ تمام چیزوں سے پاک ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ہمیں اس بات پر عمل کرنا چاہیے, اور پاکستان زندہ باد اور پاک آرمی زندہ باد کہتے رہنا چاہیے. بالکل بالکل. اور آج ہمارے شو پہ کچھ پی آر پیکیجز بھی نظر آ رہے ہیں. ہمیں شہناز پروڈکٹس کی جانب سے آج ایک پی آر پیکیج موصول ہوا ہے. شہناز پروڈکٹس جو ہیں وہ بیسیکلی ہیئر کیئر پروڈکٹ ہے. میں چاہوں گی کہ کیمرہ مینس بھی اگر ہمارے دکھائیں گے. اور پہلے ہم دیکھتے تھے نا کہ ہماری دادیاں نانیاں جو ہوتی تھیں وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ کچھ پروڈکٹس ایسی گھر میں بناتی تھیں, کچھ ٹوٹ کے آزماتی تھیں. تو یہ وہی چیز ہے, یہ خاتون ہے جن کی 60 سالہ سمجھ لیں ایکسپیرینس کا یہ نچوڑ ہے شہناز پروڈکٹس جو ہے. اور یہ پیرابن فری شیمپو اینڈ ہیئر آئلس ہیں اور کیمیکل فری ہیں, یہ پیور آرگینکس ہیں. ان میں آپ کے بالوں کے تمام مسائل کا حل موجود ہے. یہ میں خود بھی یوز کر رہی ہوں آج کل اور مجھے بہت اچھے ریزلٹس اس کے مل رہے ہیں. تو شہناز پروڈکٹس کا ان کا فیس بک اور انسٹاگرام پیج ہے, وہاں جا کے سرچ کر سکتے ہیں اور وہاں سے اپنے لیے گھر بیٹھے آپ منگا سکتے ہیں. تو آپ ضرور یہ ٹرائی کریں اور پھر ہمیں اس کا فیڈ بیک دیں. اور ان کا نمبر بھی ہے, وہ بھی میں شیئر کرنا چاہوں گی, 0307 4533 264, یہ ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے. اور یہ یہاں پر ہمیں جو ہم نے پی آر پروڈکٹس منگائی ہیں, ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے لوکل برانڈس کو جو ہے وہ انکریج کریں, اور تاکہ ہم میں بائیکاٹ جو ہم کر رہے ہیں آج کل انٹرنیشنل پروڈکٹس کا, اسٹائلی پروڈکٹس کا, اس میں بھی آسانی ہو سکے. اپنی لوکل برانڈس کو سپورٹ کریں اور شہناز پروڈکٹس یوز کریں اور پھر ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور اسی کے ساتھ پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور دوران پروگرام ہمیں جوائن کیا ہے بہت ہی خوبصورت آواز کی مالک اریبہ اسلام صاحبہ نے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہمارے شو میں بہت بہت خوش آمدید. اور ساتھ ہی گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کریں. جی بالکل, میں اقبال کا کلام پیش کروں گی. واہ واہ ماشاء اللہ. خود کسر لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا
إلا الله لا إله إلا الله کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آخری شعر عرض کروں گی کہ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سبحان سبحان اللہ اللہ، سبحان سبحان اللہ اللہ، اگرچہ ماشاء اللہ۔ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ کیا بات ہے، سبحان بہت ہی اللہ، کلام خوبصورت اقبال۔ انداز میں آپ نے پڑھا۔ کیا کہنا چاہیں گے اریبہ کے بارے میں؟ اور روشن پاکستان کی خاص بات یہی ہے کہ نیو جنریشن کو، نئے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں، بالکل۔ پروموٹ کرتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ یوتھ کو جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے ان کی آواز بہت اچھی ہے بہت پیاری آواز۔ اور اللہ کرے کہ یہ ابھی آگے جائیں اور آپ کے چینل سے توسط سے بھی، کیونکہ ابھی 12 ربیع الاول کا بابرکت مہینہ اسٹارٹ ہونے والا ہے بالکل۔ تو مجھے امید ہے کہ ان کو ہم جو ہے وہ کافی اور چینلز کے اوپر بھی جو ہے وہ دیکھیں گے۔ ماشاءاللہ سے ان کی انشاءاللہ۔ آواز بہت اچھی ہے اور آپ کا یہ سب سے اچھا ایک بڑا پن ہے کہ آپ نے ان کو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم دیا ہے کہ یہ یہاں سے آگے بڑھیں۔ بالکل ایسے ہی، اور روشن پاکستان کا پلیٹ فارم جتنے بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے حاضر ہے، بالکل، وہ اور جوائن کر سکتے ہیں۔ انٹرپرینرز کے لیے بھی حاضر ہے، اپنے جو لوکل بزنس کرتے ہیں کو لوگ promote کرنا ان کے لیے چاہتے بھی ہیں۔ حاضر ہے۔ اور ہمارے پاس آج ایک اور پیار پیکیج بھی آیا ہوا ہے پیازون کی طرف سے۔ پیازون بڑا ڈفرینٹ سا نام ہے اور جیسے کہ ان کے نام سے ہی واضح ہے کہ کھانے پکانے کی کچھ چیزیں ہیں، یہ ہیں تمام تر مسالے ہیں، میں چاہوں گی ہمارے کیمرہ مینس دکھائیں گے، اور یہ پیور آرگینک ہیں، یہ اپنے سامنے پسوا کے مسالے اور جو یہ ہے کہ سیل کیے جاتے ہیں، یہ آن لائن سیل کرتے ہیں۔ اس میں ہر طرح کے مسالے موجود ہیں، چاٹ مسالہ، پیپریکا پاؤڈر، چیا سیڈس، اور اس کے علاوہ دھنیا پاؤڈر اور لال مرچ پاؤڈر، جو بھی ہمارے کھانے پکانے کی چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں اس وقت، وہ تمام تر مسالے اس میں موجود ہیں۔ آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آن لائن، اور ان کی ویب سائٹ بھی ہے اور کانٹیکٹ نمبر بھی ہے 03303290299۔ اور ان کی جو اسپیشلٹی ہے نا، جیسے ان کا نام ہے پیاز، تو یہ جو فرائیڈ پیاز ہے یہ میں نے ٹیسٹ کی، بڑی زبردست ہے اور اس کی بہت اشد ضرورت پڑتی ہے جب آپ کھانا بنانے لگتے ہیں۔ تو پیازون سے کانٹیکٹ کیجیے اور اپنے لیے پیور مسالے جو ہے وہ گھر بیٹھے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ واہ 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 فائدہ، کیا بات ہے، سارے مسالے لے کر آ گئی، کھانا کھائیں۔ اب بناؤں گی نا، پیازون نے بھجوا دی ہے کھانا نا، بنا کے لے کر آنا چاہیے تھا ہمارے مہمانوں چلے کے بس لیے۔ نیکسٹ ویک انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ ہاں، ہم تو ہر ویک آتے ہیں نا، اور یہ تو ہمارے اچھا اشرف بھائی، جب آپ یہاں موجود نہیں تھے تو یہ جو کل اسٹرائک ہوئی ہے تاجر برادری کی، اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو FBR کی جانب سے جو ٹیکس لگائے گئے ہیں، اس کے خلاف جو اسٹرائک کی گئی ہے، اس اسٹرائک سے کچھ فائدہ ہوگا تاجر برادری کو؟ ہاں فائدہ ہوگا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ عزت نفس کی بات ہے نا، یہ اتنا بڑا آپ کو ریونیو دیتا ہے نا، آپ کا بزنس مین، آپ کا چھوٹا کاروباری آدمی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب بھی بجٹ ہوتا تھا نا، پہلے تو یہ چیمبرز کے مختلف تنظیموں کے ساتھ بیٹھا جاتا تھا، APR بیٹھتی تھی، ادارے بیٹھتے تھے، پھر ان کو نیگوشیٹ کر کے فائنلائز کیا جاتا تھا۔ اب یہ اس دفعہ ہیڈنگ جو ہے نا، کچھ چیزیں زیادہ بڑھ گئی ہیں، اب وہ IMF پہ ڈالتے ہیں یا جو بھی مجبوریاں ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بزنس ہمارے یہاں کے پہلے کی طرح ہے بھی نہیں، اور جو یہ ٹیکسز کی جس طرح سے انہوں نے وہ پریشر دے کے یہ ساری چیزیں کی ہیں، یہ نارمل
جو آپ کا جو ہے کسٹمر اس پہ ہٹ کرے گا، کیونکہ جتنے بھی افیکٹڈ ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کے وہ غریب آدمی کی طرف ہی سارا رخ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، کیونکہ لین دین ابھی دیکھیں پیٹرول آپ کا 7 روپے بڑھا ہے اور 10% لوگوں نے رینٹ بڑھا دیا، کرایہ بڑھا دیا، دوسری چیزوں میں آپ کا فیئر بڑھ گیا، تو امپیکٹ ساری چیزوں پہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹیکسز کا جو ہے نا کہ ایک تو یہ کہ نوٹس دے کے گرفتار کر لینا اور اس طرح کی چیزیں کسی ملک میں نہیں ہوتی، آپ کی ریسپیکٹ ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کے بات یہ کہ آپ کو بلینز روپیز یہی بزنس مین آپ کو دے رہا ہے ٹیکس، اور انہی پہ آپ سارا پریشر دے رہے ہوتے ہیں۔ تو بہتر تھا کہ پہلے ان کے ساتھ بیٹھا جاتا، ریسپیکٹبلی ان کی بات سنی جاتی، اور اب بھی دیر نہیں ہے، کیونکہ بزنس میں تو یہاں تک کہتا ہوں، مختلف چیمبرز کے دوست ہیں میرے، وہ کہتے ہیں ہمیں ٹارگٹ دے دیں نا زون وائز، ہم ان کا ٹارگٹ اچیو ہم کر کے دیں گے ان کو۔ شرط یہ ہے کہ یہ بات کو پروپر طریقے سے لے کر آسان کرنا پڑا۔ ہماری یہاں وہ پڑھائی لکھائی کا سلسلہ نہیں ہے کہ ہر چیز میں آپ کی انوائس آپ کی پروپر ہو، کیا ہو۔ آپ کی ایک چھوٹی سی دکان ہے، اس میں روز 200 کسٹمر آتا ہے، 10 روپے کی چیز لے کے 200 روپے کی چیز لیتا ہے، 500 روپے کی لیتا ہے، وہ آپ ایک پرچی دے دیتے ہیں، اس کو لے کے چلا جاتا ہے۔ آپ سیل ٹیکس کا آپ نے سسٹم کیا ہوا ہے، 2 یا 3 ٹائم وہ چلا جاتا ہے۔ اب وہ بہت ساری چیزیں ایسے ہیں، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ حکومت کو ریئلائز کرنا پڑے گا۔ ہم بھی پاکستانی ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ ملک سنورے، اس کی طاقت بڑھے، تو ہمارے لیے قابل فخر ہو، ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی، ہم آگے جا کے فیسیلیٹ ہوں گے۔ تو اب اس کا اثر یہ ہے کہ ان کی نیگوشیشن کچھ چلی ہیں، کل بھی کوئی بات ہوئی ہے ان کی، آج یا پرسوں کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ اللہ کرے کوئی بہتر سولوشن نکل آئے، یہ ملک کے لیے بہتر ہو جائے گا۔ اور ہمیشہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب بھی ایف بی آر کوئی فیصلہ پہلے کرتی تھی، نوٹیفیکیشن نکلتے تھے، ایس آر اوز نکلتے تھے، تو کنسرن لوگوں کو پہلے بلایا جاتا تھا، ان کو اعتماد میں لیا جاتا تھا، ان سے پوچھا جاتا تھا۔ دیکھیں جیسے پروفٹ اینڈ لاس کی ایک شیٹ ہوتی ہے نا، تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہم اپنا دیتے تھے کہ یہ ہماری فیزیبلٹی میں، یہ کاسٹ آف پروڈکشن ہے، یہ ہمارے پروفٹ ہے، تو ریئلٹیز پہ سارا کام ہوتا تھا۔ اب جیسے مثال کے طور پہ پیٹرول والوں کا انہوں نے کمیشن فکس کر دیا ہے، تو ایک پریکٹس میں آ گئی نا چیز کے پہ ریزنیبل ان کو نفع ملنا چاہیے۔ اس طرح سے وہ دودھ اور یہ دنیا، تو اس طرح سے یہ ہونا چاہیے۔ اچھا چھوٹی سی بات میں ریحان بھائی کی کہ وہ ٹھیکیدار ہوتے ہیں، بلڈر نہیں ہوتے، کیونکہ اس کا لائسنس ہوتا ہے، بلڈر آپ کا ممبر ہوتا ہے، اور یہ پروپر اس کی فیسیں دے رہا ہوتا ہے، اور اس کی ساری جو ایبیلٹی جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی کوالٹی آف ورک پہ، وہی اس کی پوزیشن بناتی ہے، وہی بلڈر بڑے سے بڑے نام کرتا ہے، اسی کے لوگ بکنگ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ورتھ میں ہوتا ہے۔ تو عموماً کہیں نہ کہیں کوئی بلڈر بھی مس یوز کرتا ہوگا، مجموعی طور پہ یہ ٹھیکیدار ہوتے ہیں، بہت سے چھوٹے چھوٹے لوگ مل کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں گلی کوچوں میں، اور یہ رفع تباہ کر رہے ہیں اس شہر کو، اس کی خوبصورتی کو۔ تو اچھا دوسری بات یہ کہ یہ جو جتنا بھی یہ کام ہو رہا ہے نا بینکنگ سسٹم میں، آپ کے ٹیکسز کے شکل میں، ہمارے یہاں انوائس کا سلسلہ بن نہیں سکتا۔ ایک آدمی ہے بیچارہ میڈیکل اسٹور چلا رہا ہے، وہ اپنے پیسے بھی نکالتا ہے، کرایہ بھی نکالتا ہے، یا ایک پرچون والا ہے، یا ایک چھوٹا بزنس مین ہے، تو وہ اپنی سورسز میں جتنا ہو سکتا ہے وہ مینیج کرنے کی پوزیشن میں وہ کر سکتا ہے، وہ کرے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے وہ کلک بٹھائے جائیں کمپیوٹرائز سارے کام کو کرنے کے لیے، کیونکہ وہ مزاج نہیں ہم لوگوں کا، بنے گا آستے آستے دنیا کی طرح۔ ہم ابھی ترقی پذیر بھی نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو، ابھی تو ہم نے وہ پہلا اسٹیپ جو ہم نے جنگ جیتی ہے تو اس کا فخر ہمیں ہے، باقی تو مجموعی طور پہ ہمارے حالات فائنینشلی اتنے اچھے نہیں ہیں، وہ تو کرم ہو گیا اللہ کا، اور پھر ہمارے جوانوں نے یہ ثابت کیا۔ تو بات یہ کہ مورل تو بہت ہائی ہے، اور قوم بھی چاہتی ہے کہ بھائی ہم سپورٹ کریں، ہمارا ملک بھی جو ہے لوگوں کے نمایاں، ہماری بھی قدر ہو جائے دنیا میں، ہم بھی ایک اچھی پوزیشن پہ ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ دو طرفہ معاملات ہیں جن کو دونوں صورتوں کو دونوں ریئلائز کرنا پڑے گا، بالکل یہ بھی وجہ چاہتے فرمائے، ہیں۔ بالکل وجہ فرمائے۔ اچھا عدی، ٹھیکیدار تو عوام کو لوٹ ہی رہے ہیں، اچھا لیکن ٹھیکیدار زمین خریدتا بھی ہے، اس پہ میٹیریل بھی لگاتا ہے، لیکن لینڈ مافیا کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جو کہ کسی اور کی زمین کو ہڑپ کر کے اور پھر سستے داموں پر، آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ میسیجز چلے سوشل میڈیا پہ کہ جی 6,000 دیں ماہانہ، 10,000 دیں اور پلاٹ کے مالک بن جائیں، اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، اور گورنمنٹ اس پہ کچھ کر رہی ہے ان کے لیے کچھ ورک؟ دیکھیں یہ جو لینڈ مافیا فینومینا ہے، یہ اب بہت ہماری لگ رہا ہے کہ روٹس کے اندر نا ایک ایسٹ کی طرح پھیلتا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم کراچی شہر میں دیکھتے ہیں، کراچی شہر کے ریموٹ ایریاز ہم دیکھتے ہیں جو تھوڑا کراچی سے دور ہیں، تو یہ انفلوئنسڈ ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی ایک مونوپلی بنا لی ہے۔ بالکل ان کے خلاف جو ہے وہ گرینڈ آپریشن کی ضرورت ہے، جیسے کچے کے علاقے کے ڈاکوؤں کے خلاف گرینڈ آپریشن ہوتا ہے، ان لوگوں کے خلاف بھی جو ہے وہ آپریشن کی ضرورت ہے، اس لیے
کہ یہ عام معصوم عوام کے ان پلاٹس کے اوپر، ان زمینوں پہ، ان گھروں پہ قبضہ کرتے ہیں جو ان کی ساری زندگی کی جمع پونجی ہوتی ہے. اور یہ اب بہت مجھے لگتا ہے کہ جیسے اسٹرانگ ہے. میں بھی اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں دیکھ رہی ہوتی ہوں ان ایریاز میں. میں خود بھی جو ہے وہ کچھ چیریٹی ورک کے لیے جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں. تو اس کو جو ہے وہ بالکل حکومت کو جو ہے اس کے اوپر سیریس نوٹس لینا چاہیے. اس کے اوپر سیریس جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کے اس کے اوپر آپریشن کرنا چاہیے. اور جن معصوم اور جن کو آپ کہتے ہیں کہ نیڈی اور پور لوگ بھی جن کی زمینوں پہ قبضہ ہے وہ قبضہ ختم کروا کے اوریجنل فائلز ان کو دی جائیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ایک فائل لیں گے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں. ہر دوسرا آدمی، اب میرا ٹیلر ہے وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے میرے گھر پہ قبضہ ہو گیا، میرا ڈرائیور ہے وہ کہتا ہے میرے پلاٹ پہ ہو گیا. کہ تو ڈے ٹو ڈے کیونکہ ہم عوام کے اندر رہتے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں. تو حکومت وقت کے ساتھ بھی یہی ہے، چاہے وہ فیڈرل حکومت ہے چاہے وہ پروونشل حکومت ہے، کہ پلیز یہ ایشو جو ہے وہ اب ہماری جڑوں میں بیٹھ چکا ہے اور اس کو ختم کرنے کی بالکل وجہ فرمایا. اور آپ تو کہہ رہی ہیں پور لوگوں کے پلاٹ پہ قبضہ، یہاں تو میرے اپنے پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا. میں جا کے کہا اینکر پرسن کو نہیں چھوڑے تو عام عوام کا کیا حال ہوتا ہوگا. عام عوام کس طرح وہ پیسی جا رہی ہے. اور میں نے خود دیکھتی ہوں اور ہر دوسرا بندہ، دیکھیں آپ نے اتنے شوز کر کے دن رات رمضان میں کر رہے ہیں، آپ لوگ اپنے ایفرٹس کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، فیملی کو چھوڑ کے جب آپ کی جمع پونجی کے اوپر قبضہ ہو تو یہ پھر دل سے جو ہے وہ نکلتی ہو. دیکھیں اس دنیا میں اگر آپ بعزت مسلمان، جو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے وہ ایمانیت ہی نہیں ہے جو صفائی کا اللہ تعالیٰ نے 50% کا ہے، تو آپ اس وقت تو کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے لینڈ کروزر اور جو ہے وہ آئی فون لے لیں گے. بٹ آج آپ ہیں، کل ہو سکتا ہے نہ ہو، کل آپ تھے ہو جائیں تو آگے جو چھوٹی سی جگہ جو سب کا یونیفارم جگہ ہے وہ آپ کے لیے بہت مشکل ہونے والا ہے. بالکل بے شک بجا فرمایا. اور آپ تمام معزز مہمانان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. امید کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے اتوار آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے فائزہ کامل کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.